اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، بعض اوقات انسان اپنے جذبے، ایمان اور بہادری سے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسا جذبہ، ایمان اور بہادری رکھنے والی قومیں ہی دنیا میں وہ اعلیٰ مقام حاصل کرتی ہیں جو بظاہر ناقابل تسخیر دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جذبے، بہادری اور ایمان کی جھلک ہمیں افغان طالبان میں اس وقت دکھائی دی جب وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دنیا کی سپر پاور امریکہ کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ وہ امریکہ جو کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بے انتہا ترقی یافتہ تھی اور ان کے پاس بے انتہا وسائل تھے اور دنیا کی سب سے بڑی ملٹری فوج ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جدید ترین ہتھیار بھی موجود تھے جو کہ اس وقت دنیا میں چند ہی ملکوں کے پاس موجود ہیں۔ لیکن افغان طالبان نے ایسی سپر پاور کو اپنے محدود وسائل اور سادہ سی ملٹری فورس کے ساتھ ناکوں چنے چبوا ڈالے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جب امریکہ افغانستان چھوڑ کر گیا تو اس وقت ہر جگہ پر، سوشل میڈیا پر، نیوز پیپرز پر یہی تذکرہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ افغان طالبان، جنہیں دنیا دہشت گرد سمجھتی تھی، اپنی طاقت اور قوت سے اور بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر امریکہ کو اپنے ملک سے نکالنے میں تو کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن وہ افغانستان جیسے ملک کو چلانے میں مکمل طور پر ناکام رہیں گے، کیونکہ اس وقت افغانستان ایک ایسا ملک بن چکا تھا جو کہ 20 سال تک جنگ کی تباہ کاریوں سے تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ افغانستان کی معیشت مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ کچھ تو افغانستان پہلے ہی خشک اور پتھریلا علاقہ تھا اور کچھ جنگ کی وجہ سے مزید بنجر اور کھنڈر بن چکا تھا۔ یونیورسٹیوں، کالجوں اور سکولوں کی حالات انتہائی خراب تھی، عورتوں کو تعلیم کی اجازت نہیں تھی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ انتہائی پیچھے تھے، نہ تو ان کے پاس وہ وسائل تھے جن سے وہ افغانستان کو چلاتے اور نہ ہی ان کے پاس ایسی ٹرینڈ گورنمنٹ تھی جو کہ ان محدود وسائل کے ساتھ اپنے ملک کو چلاتے۔ لیکن تمام دنیا نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ افغان طالبان نے اپنے محدود وسائل، اپنے ملک کے بے شمار مسائل اور اپنی تباہ شدہ معیشت کے باوجود صرف اور صرف اپنی ذہانت، قابلیت اور جذبہ ایمانی کی بدولت اپنے ملک کو نہ صرف ان کرائسس سے نکالا بلکہ ان کی حکومت کو سنبھالنے کے بعد انہیں ترقی کی ایک ایسی راہ پر گامزن کیا جو اس وقت ہمارے جیسے ملک پاکستان کے لیے خواب بنی ہوئی ہے۔ وہی ملک اور تجزیہ نگار جو یہ سمجھ رہے تھے کہ طالبان چند ہی دنوں میں جب یہ اپنی حکومت کو سنبھال نہیں سکیں گے تو خود امریکہ کے حوالے کر دیں گے، اور وہی امریکہ جو اس وقت سر پر پاؤں رکھ کر افغانستان سے بھاگ چکا ہے، ایک بار پھر افغانستان میں قبضہ حاصل کر لے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ افغان حکومت نے نہایت دانشمندی کے ساتھ اپنے ملک کے اندرونی معاملات کو ہینڈل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسی خارجہ پالیسیز بنائی جو کہ ان کے ملک کے لیے سود مند ثابت ہوں۔ ناظرین، آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ افغانستان کی خارجہ پالیسی کے اہم فیصلوں میں ہمیں یہی جھلک نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ جب امریکہ شکست کھانے کے بعد افغانستان کو چھوڑ کر بھاگا تو اس وقت وہ ممالک جو کہ پاور میں تھے اور جو امریکہ کے رائیولز تھے، ان کی نظریں افغانستان پر لگی ہوئی تھیں، اور امریکہ کے جانے کے بعد افغانستان نے بھی سب سے پہلے انہی رائیولز ممالک کی جانب دیکھا۔ ان میں سر فہرست چین اور روس کے ممالک تھے۔ افغانستان کی طرف سے سب سے پہلے دوستی اور مدد کا ہاتھ انہی دو ممالک کی جانب بڑھایا گیا۔ چین نے افغانستان کو ایک اہم اور خصوصی پیشکش کی۔ یہاں پہلے ہم آپ کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کرتے جائیں کہ جب امریکہ واپس گیا تو افغانستان نے سب سے پہلے اپنے ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں انہیں سب سے پہلے اپنے ملک کی اقتصادی صورتحال اور زر مبادلہ کی انتہائی خراب صورتحال کو بہتر کرنا تھا۔ افغانستان نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ انہوں نے اپنے ملک میں مائننگ کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں نکالنے کا فیصلہ کیا جن کی تلاش میں امریکہ 20 سال تک افغانستان کے ہاتھوں پٹتا رہا اور افغانستان کے ریتلے اور پتھریلے علاقوں میں دھکے کھاتا رہا، اور دنیا کی مخالفت مول لینے کے باوجود وہ افغانستان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ خزانہ، کروڈ آئل، لیتھیم گیس اور دوسری بے شمار نعمتیں تھیں جو افغانستان کی پتھریلی بنجر زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں کے بہادر اور جالے لوگوں کے لیے چھپا رکھی تھی۔ افغانستان کے طالبان نے نہایت بہادری کے ساتھ ان امریکی فوجیوں کو ان جگہوں پر جانے سے روکا۔ جنگ کے بعد ان کا سب سے پہلا قدم اسی کروڈ آئل کی مائننگ کے لیے یہ اقدامات کرنے کا تھا۔ اس موقع پر چین آگے بڑھا اور اس نے افغانستان کو نہایت دوستانہ اور مخلصانہ پیشکش کی، جسے افغانستان نے مناسب شرائط پر قبول کر لیا، کیونکہ اس وقت افغانستان کو چین کے اس تعاون کی بہت ضرورت تھی اور چین کو یہ پیشکش انہیں اپنے ملک کے حق میں بہترین لگی۔
دونوں حکومتوں کی جانب سے کانٹریکٹ سائن ہونے کے بعد چین نے فوری طور پر افغانستان میں کروڈ آئل نکالنے کے پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا۔ ناظرین، یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ یہ چین کو بھی فائدہ پہنچائے گا، لیکن افغانستان کے لیے تو یہ بہترین ثابت ہوگا۔ افغان طالبان نے اپنے ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اس پروجیکٹ پر تیز رفتاری سے کام شروع کر دیا، کیونکہ وہ اس حقیقت تک پہنچ چکے تھے کہ اگر وہ معاشی میدان میں کمزور ہوئے تو وہ دنیا کے لیے تر نوالا بن جائیں گے، جسے امریکہ کی طرح کوئی بھی حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے گا، اور ان کے وہ وسائل جو کہ ان کی عوام کی امانت ہیں ان پر آسانی سے قبضہ حاصل کر لے گا۔ انہوں نے فوری طور پر کروڈ آئل کے پروجیکٹ پر چین کو اپنے ملک میں کام کرنے کی اجازت دے دی۔ چین نے اپنے ماہر انجینئرز کی ٹیم اور اپنی بہترین ٹیکنالوجی کی مدد سے افغانستان کی بنجر زمین سے کروڈ آئل نکالنے کا کام شروع کر دیا، لیکن چین نے یہاں افغانستان کی افرادی قوت کو بھی اپنے مائننگ کے کام میں اپنے ساتھ لگایا۔ بہترین چینی کاریگروں کی موجودگی میں افغانی قوم نے زمین میں چھپا ہوا اللہ تعالیٰ کا بیش بہا خزانہ چند ہی ہفتوں میں ڈھونڈ نکالا اور اسے اپنے ملک کے ترقیاتی کاموں میں استعمال کرنے کا آغاز کیا۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ کروڈ آئل کا یہ خزانہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے افغانی عوام کے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس قدر اہم اور قیمتی ہے کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کی ناکامی کے بعد دنیا کی دوسری سپر پاور چائنا نے خود افغانستان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے۔ یہ آئل آنے والے وقتوں میں افغانستان کو قطر، دبئی اور سعودی عرب سے زیادہ امیر ملک بنانے جا رہا ہے۔ ناظرین، چین کے پاس اس وقت اپنے انرجی فیول کے کوئی ذرائع نہیں ہیں۔ وہ اپنا انرجی فیول روس اور دوسرے عرب ممالک سے حاصل کرتا ہے، لیکن افغانستان اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے بعد اس قابل ہو جائے گا کہ وہ چائنا کو یہ انرجی فیول منہ مانگی قیمتوں پر مہیا کرے گا۔ اس میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہوگا۔ چائنا کو وہ انرجی فیول جو کہ ایک لمبا راستہ طے کر کے اور بے تحاشا سرمایہ خرچ کر کے دوسرے اپنے رائیول ممالک سے منگوانا پڑتا ہے، وہ اسے اپنے قریبی ہمسایہ ملک افغانستان سے کم سرمایہ خرچ کر کے اور بہت جلد میسر آ جائے گا۔ دوسری طرف افغانستان کو منہ مانگے دام چائنا سے ہی مل جائیں گے، اور نہ ہی اسے یہ پریشانی ہوگی کہ اسے یہ کروڈ آئل کس طریقے سے دوسرے ممالک تک پہنچانا ہے۔ چائنا کے لیے یہ پروجیکٹ اس لیے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے کہ وہ بہت سے چھوٹے بڑے پروجیکٹ جو کہ چائنا میں اس وقت صرف اس وجہ سے التوا کا شکار ہیں کہ ان کے لیے انرجی فیول حاصل کرنا چائنا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اب وہ افغانستان سے مناسب شرائط پر حاصل کر لے گا۔ جس طرح آج سے کئی دہائیاں پہلے سعودی عرب خشک اور بنجر صحرا ہوا کرتا تھا، لیکن تیل کی دریافت نے اسے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں لا کھڑا کر دیا۔ بالکل اسی طرح افغانستان بھی خشک اور بنجر جلتے ہوئے افغانستان سے ایک ایسا ملک بن کر ابھرے گا جو کہ آنے والے وقتوں میں دنیا کی سپر پاور کہلائے گا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ دولت عطا کر دی ہے جس کی مدد سے وہ کسی بھی ملک کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دے گا۔ اس پروجیکٹ سے حاصل ہونے والا سرمایہ افغانستان بڑی تیزی کے ساتھ ان پروجیکٹس پر استعمال کر رہا ہے جو کہ اس وقت افغانستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ایماندار قیادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔